السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج ہم صبر کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے، کیوں قرآن پاک میں صبر کو بار بار ایمفسائز کیا گیا ہے۔ جہاں جہاں مومنین کی بات کی گئی ہے وہاں وہاں انہیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ صبر ایک بہت ہی اہم چیز ہے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ صبر کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ صبر، آپ اسے کہہ سکتے ہیں صبر اطاعت میں صبر، اللہ کی اطاعت میں صبر۔ جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر صبح صبح سردی کا وقت ہے، ٹھنڈ ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرتے ہوئے پہلے تو بستر چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی آپ کو، اس کے بعد وضو کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہوگی، نماز پڑھنی ہے، وہ ایک اللہ کی اطاعت ہے۔ سخت گرمی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اطاعت کا صبر۔ اسی قسم کی تقریباً دیگر جو بھی عبادات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جو آپ تکلیف اٹھائیں گے صبر کے ساتھ، وہ آپ کی اطاعت پر صبر ہوگا۔ دوسرا صبر الی المعصیہ ہوگا، کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے میں صبر، اللہ کی فرما برداری کرنے میں صبر۔ جو اللہ کی نافرمانی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنا کرنے سے منع کیا ہے، ان چیزوں پر صبر۔ لیکن وہ بائی ڈیفالٹ ہمارا نفس اٹریکٹ کرتا ہے ان کی طرف۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی گناہ ہے کسی بھی قسم کا، آپ فرض کریں آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کہیں پر ہیں، کہیں اپنا کسی پوسٹ پر ہیں، تو کرپشن کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس کرپشن پر صبر کر رہے ہو، اور صبر بھی اس طرح کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی مالی حالت بالکل بہترین ہے پھر صبر کر رہے ہو، مالی حالت بھی کمزور ہوتی جائے گی تو صبر کا آپ کا درجہ بھی اس حساب سے بلند ہوتا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی معصیت پہ صبر ہے، کہ جن کاموں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا۔ انہی چیزوں کو آپ ہر چیز میں ڈیوائیڈ کرتے جائیں۔ لازمی نہیں ہے یہ صرف کرپشن پہ آئے گی، ہر قسم کے گناہ کے اوپر جس قسم کا جس لیول کا صبر ہوگا اللہ پاک آپ کو اس کا اس حساب سے صلہ دے گا۔ تو تیسرا صبر جو ہے نا، صبر علی الابتلاء، ابتلاء، آزمائش، ایذا، اس کے اوپر صبر ہے۔ وہ کیونکہ جو اللہ پاک نے ایک انسان کا یہ معاشرہ بنایا نا، اس معاشرے کی میں نے پہلے بتایا کہ جو اس کا مین جو ان کو زیادہ انفسائز کرتی ہے ان کو چیز، اور ان کو اٹریکٹ کرتی ہے نا نفس کو، وہ برائی کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے۔ اور معاشرے کی میجورٹی جو ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے بے شک جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد پیدا ہی جہنم کے لیے کی ہے۔ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کوئی ظلم کر رہے ہیں، آگے پھر وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آنکھیں دی تھی یہ دیکھنے سے دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے سننے سے سنتے نہیں تھے، دل دیے تھے سوچنے سے سوچتے نہیں تھے۔ یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو یہ جو تیسری کنڈیشن ہے نا صبر علی الابتلاء میں، اس میں آپ کی سب سے بڑی جو آپ کے اوپر برڈن صبر کرنا پڑے گا نا، آپ کو جو سوشل برڈنز آئیں گے آپ کے اوپر، اس کے اوپر سوشل رویوں کے اوپر جو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے جب دعوت حق بلند کی ہے تو ان کو جو اس قسم کا یہ والا صبر جو انہیں کرنا پڑا ہے، پہلے وہ مکے میں صادق و امین اور آنکھوں کا تارا تھے قریش کا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے انہیں یہ والا صبر ان کو بھی کرنا پڑا ہے، ان کو باقی بھی صبر کرنے پڑے ہیں۔ اس صبر کی مثال ایسے دے دیتا ہوں، کبھی ان کو نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک میں الفاظ آ رہے ہیں، مجنون کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر جادو ہو گیا نعوذ باللہ، کبھی کہا جا رہا ہے جی شاعر ہیں نعوذ باللہ، شاعری کرتے ہیں۔ تو کوئی کیا الزام دے رہا ہے، کوئی کیا الزام دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے کیونکہ ان کے مفادات پہ ضرب پڑ رہی تھی، انہوں نے جو اپنے الہ بنائے ہوئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ اگر یہ جو دعوت حق انہوں نے بلند کی ہے، اگر یہ اسٹیبلش ہو گئی، کامیاب ہو گئی، تو ہمارا جو یہاں پر دکانداری چمکی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کے سیناریو میں اگر کوئی بندہ اسپیشلی بالکل ہی حق کے راستے پر چلتا ہے، اگر میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر 5 ٹائم نمازیں روزے پڑھتا ہے اور عبادات وغیرہ کر رہا ہے تو اس کو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو تب آئے گا جب وہ دین کو قائم کرنے کے اوپر آئے گا۔ اور دین کیا ہے؟ دین نماز روزے کا نام صرف نہیں ہے، دین نماز روزے کے ساتھ اللہ کا نظام قائم کرنے کا نام ہے، اور اللہ کے نظام میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو اللہ کی معصیت میں بھی صبر اسے بھی کرنا پڑے گا، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرنے پڑے گا، ابتلاء میں بھی صبر کرنے پڑے گا۔ ابتلاء کا صبر ایسے ہی ہے جنرلی کہ جیسے لوگوں کا تضحیک امیز رویہ اس کے اوپر آئے گا، لوگ اس کے اوپر پیٹ پیچھے ہنسیں گے، استہزاء اڑائیں گے، یا اس کے منہ کے اوپر ایسی دو معنی بات کر جائیں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے گی اس کے دل کو۔ تو اسی
سیناریوں میں قرآن پاک بار بار فرما رہا ہے اور صبر کرنے پر انفسائز بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ پاک کو، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کا سافٹ ویئر ہی اس طرح کا ہے کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہوگی، جو میرا بندہ میرے راستے پر آئے گا پھر اس کو یہ تکالیف ان لوگوں کی ہی، انہی انسانوں کی وجہ سے اٹھانی پڑیں گی، تو ان کی تسلی کے لیے پھر صبر کی آیات انہوں نے نازل فرمائی ہیں۔ جیسے کہ معاشرہ آپ کو کبھی کہے گا کہ یہ بالکل بے وقوف ہے، یہ اس کو عقل کوئی نہیں ہے، یہ بالکل ہی نابلد ہے ہر چیز سے، طرح طرح کے آپ کو ٹائٹل دینے شروع کر، یہ کسی اور ہی سیارے سے آ گیا ہے، تو اس کی سوچ ہی بڑی عجیب بچکانہ ہے، تو یہ ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا۔ اس قسم کے ٹائٹلز جو ہے نا یہ شروع سے کفار کا وتیرہ رہا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈسکریج کرنے کے لیے انہوں نے دی ہیں۔ یہ میرا لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے بھائی حق کے راستے پر آئے ہیں نا، اور ان کی واقعی حق کے راستے، صرف عبادت نماز روزے والی بات نہیں کر رہا، دین اسلام کو قائم کرنے کا جنہوں نے ذمہ لیا ہے اور اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہے ہیں، ذمہ تو میرے اللہ نے لیا اور وہ قائم کرے گا، ہم نے تو صرف ذریعہ بننا ہے۔ تو جنہوں نے یہ ارادہ بنا لیا نا کہ ہم نے دین اسلام کو قائم کرنا ہے، تو پھر یہ 3 قسم کے صبر انہیں کرنا پڑیں گے۔ پھر صبر کرنے والوں کے اللہ پاک بار بار فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بشارت ہے۔ پھر اللہ صبر کرنے والوں کو بشارت کی بار بار دے رہا ہے، بشارتیں دے رہا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ صبر ہمیں لازمی کرنا پڑے گا، اگر ہم اللہ کی اطاعت میں آتے ہیں تو ہمیں بالکل صبر کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر آج کل کے جیسے لوگ ہیں اپنا نماز روزے کو پورا کیا اور دنیا داری کو بھی پورا کیا ہوا ہے، وہ یوں سمجھ لیں مسلمان تو ضرور ہیں، اللہ پاک جیسے فرماتے ہیں اپنا مولفت القلوب تھے جو بعد میں بدو جو بعد میں اسلام لائے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اپنا اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، تو ابھی یہ جو نماز روزہ پڑھ رہے ہیں مسلمان تو ضرور ہے، لیکن دین اسلام کے اوپر جو اصل مومن کی معراج پہنچتا ہے نا، مومن بنتا ہے، مومن بننے کے لیے وہ جو سورۃ العصر میں اللہ پاک نے شرطیں رکھی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کے۔ یہ 2 کام تو وہ کر رہے ہیں، اگلے 2 جو کام ہیں ان کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہے۔ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، کہ حق کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی پھر تلقین بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ تو یہ 2 کام بھی جب لاسٹ والے 2 ہوں گے تو پھر آپ مومن کی کیٹیگری میں بھی آئیں گے، اور جو قرآن پاک میں آپ کو آیات مومن کے لیے آئی ہیں وہ اپنے اوپر آپ فٹ کریں اور پھر اس کو صبر کے سناریوں میں لے ہیں، پھر آپ کے لیے لازمی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور منافق کے لیے ایک بہترین جگہ ہے زبردست قسم کی رہنے کے لیے۔ تو مومن کے لیے یہ قید خانہ کیوں ہوگا؟ لازمی بات ہے جب مومن نے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا سٹینڈ لینا ہے نا، تو اسے استحصال کا بھی سامنا کرنا پڑنا ہے اور سارا سوشل برڈنز اس کے اوپر آنے ہیں، پھر اس کا اللہ پر توکل ہوگا تو وہ ان چیزوں میں کامیاب ہو سکے گا۔ تو میں نے کہا یہ میرا پیغام تھا آج کا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھر میں دوبارہ کہہ دوں کہ ہمارے اکثر مبلغین کہتے ہیں کہ دین کے راستے پر آ جائیں، آپ کی جو ہیں مشکلات ختم ہو جائیں گی، تو آپ پلیز ریوائز کریں اپنے آپ کو۔ اللہ پاک کہیں نہیں فرما رہا کہ دین پر آنے سے مشکلات ختم ہوں گی، کیونکہ دین پر آنے سے مشکلات ختم ہونی ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوتی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سب سے زیادہ مشکلات انہیں دیتا ہے جو انہیں سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اس کے بعد انہیں دیتا ہے جو ان کے بعد انہیں زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات تو آنی ہے بھائی، مشکلات تو آنی ہے، اگر آپ دین پر ہیں تو مشکلات آنی ہے۔ ہاں اگر آپ کہیں کہ آپ کو مشکلات آ ہی نہیں رہی تو پھر وہ میں اپنے حساب سے میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ پھر آپ بیٹھ کر محاسبہ کریں کہ آپ کو کہیں اللہ پاک نے ان لوگوں میں شامل کر تو نہیں لیا کہ جن کی رسی اللہ پاک نے دراز کر دی ہے اور آخرت تک کے لیے ان کا معاملہ چھوڑ دیا۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔